السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق میں پھر سے حاضر ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کی لنک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ہم اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے فرسٹ کوشچن ہے کہ مضمون نگاری کا آغاز کس کی تحریر سے ہوتا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مضمون نگاری کا آغاز جو ہے وہ سر سید احمد خاں کی سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا صحیح جواب ہے آپشن بے۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل میں درست لفظ اپنے درست معنی کے ساتھ کون ہے؟ خا کے نیچے زیر کے ساتھ خفا کا مطلب راز ہوتا ہے، یا پھر خا کے اوپر زبر کے ساتھ خفا کا مطلب ناراض ہوتا ہے، یا پھر خا کے اوپر پیش کے ساتھ خفا کا مطلب ناراض ہوتا ہے، یا پھر یہ جو آپشن الف میں آپ خفا دیکھ رہے ہیں اور آپشن بے میں خفا، یہ دونوں صحیح ہے۔ تو خا کے نیچے زیر کے ساتھ خفا کا مطلب راز اور خا کے اوپر زبر کے ساتھ خفا کے ساتھ ناراض، یہ دونوں صحیح ہے، اس لیے اس کا صحیح جواب جو ہے وہ آپشن ڈال دونوں یعنی الف اور بے دونوں صحیح ہے۔ جلوت کی ضد کیا ہے؟ ضد ہم کہتے ہیں اپوزٹ ورڈز کو، الٹا جسے آپ کہتے ہیں، تو جلوت کی ضد جو ہے وہ خلوت ہے۔ آگے ہے، قدیم دلی والے کبوتر فروش ہوتے تھے یا کبوتر خور ہوتے تھے یا کبوتر باز ہوتے تھے یا پھر کبوتر پرست ہوتے تھے؟ جی ہاں، تو قدیم دلی والے کبوتر باز ہوتے ہیں۔ کبوتر باز یعنی کبوتر پالنے والا، اور کبوتر فروش اگر آپ کہیں گے تو کبوتر بیچنے والا۔ تو قدیم دلی والے جو تھے وہ کبوتر باز تھے یعنی کبوتر پالنے والے تھے۔ نظم کا مترادف کیا ہے؟ تو نظم کا مترادف انتقال، انتظار، نظام یا پھر اتحاد۔ تو نظم کا مترادف جو ہے وہ آپشن جیم نظام۔ مضمون ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ تو یہ جو سوال ہے یہ ہر سال ہی پوچھا جاتا ہے کوئی نہ کوئی سیٹ میں۔ تو مضمون ادب کی پہچان کے جو مصنف ہے وہ کون ہے، یہ پوچھا گیا ہے آپ سے۔ تو مضمون ادب کی پہچان کے مصنف ہے ڈاکٹر عبد المغنی، جن کا آپ کے نصاب میں ایک مضمون ہے۔ تمنا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، تو تمنا کا معنی جو ہوتا ہے وہ آرزو یا پھر خواہش۔ عورتوں سے باتیں کرنا کس صنف کے لغوی معنی ہیں؟ تو عورتوں سے باتیں کرنا، جی ہاں، عورتوں سے، دیکھیے یہ عورتوں سے باتیں کرنا جو ہے وہ غزل میں ہوتا ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کا معنی ہی ہے کہ عورتوں کی باتیں کرنا یا پھر عورتوں سے باتیں کرنا۔ تو عورتوں سے باتیں کرنا جو ہے وہ کس صنف کے لغوی معنی ہیں؟ تو غزل کے۔ اسی طرح قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، تو ہم قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس نظم کو کہتے ہیں جس میں بادشاہ وقت یا پھر حکمران وقت کی جو ہے وہ تعریف بیان کی جاتی ہے، اسے ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ اور مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں مرنے والے کی اوصاف بیان کی جائے۔ تو عورتوں سے باتیں کرنا جو ہے وہ کس صنف کے لغوی معنی ہیں؟ تو غزل کے۔ سوال نمبر 9 میں ہے، کیا زندگی صرف پیسے سے مطمئن ہوتی ہے؟ مندرجہ بالا جملہ کس افسانے سے لیا گیا ہے؟ جی ہاں، تو درخشاں حصہ 2 کا جو صفحہ نمبر 31 ہے وہ آپ کھولیں گے تو ایک افسانہ ہے کٹی ہوئی شاخ، جس کی مصنف قمر جہاں ہے، وہاں سے یہ کوشچن لیا گیا ہے۔ تو کٹی ہوئی شاخ اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 10 میں ہے، اردو کا پہلا افسانہ کون ہے؟ جس طرح سے آپ سے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ اردو کا پہلا ناول کون ہے، تو ہم نے کہا تھا نون سے ناول ہوتا ہے اور نون سے نظیر۔ تو اردو کا پہلا ناول نگار نذیر احمد ہے۔ اسی طرح اردو کا پہلا افسانہ کون ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے آپ سے۔ تو اردو کا پہلا افسانہ جو ہے وہ ہے نصیر اور خدیجہ۔ نصیر اور خدیجہ جو ہے یہ جس کے مصنف ہے سجاد حیدر یلدرم، جو 1903 میں راشد الخیری ہے جو 1903 میں شائع ہوا تھا۔ اور جب یہ شائع ہوا اس کے بعد پریم چندر اور سجاد حیدر یلدرم کے جو ہے وہ افسانے آئے تھے۔ تو اس لیے اردو کا پہلا افسانہ جو ہے وہ نصیر اور خدیجہ ہے، جس کے مصنف راشد الخیری ہے جو 1903 میں شائع ہوا تھا۔ آگے ہے، ایک وزیر کے گھر سے 2 کروڑ روپیہ کیا ہوا؟ پر آمد ہوا یا بر آمد ہوا یا بے آمد ہوا ہے یا پھر با آمد ہوا ہے؟
تو برآمد ہوا ہے. برآمد کا مطلب جسے آپ نکاسی کہتے ہیں، آمدنی کہتے ہیں، اسے ہی ہم کہتے ہیں برآمد ہونا. تو اس لیے اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی. فائز دہلوی کا انتقال کب ہوا؟ جی ہاں، فائز دہلوی کا انتقال کب ہوا یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے. تو فائز دہلوی کا انتقال جو ہے وہ 1783 عیسوی میں دہلی میں ہوا تھا. اس لیے اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی. سوال نمبر 13 ہے، یہ غریب کی جھوپڑی ہے، اس جملے میں غریب کیا ہے؟ جی ہاں، تو دیکھیں آپشن میں ہے مضاف، مضاف الیہ، مسند اور مسند الیہ. تو ایک ایک کر کے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ مضاف کسے کہتے ہیں. تو مضاف جس اسم کا کسی دوسرے اسم سے تعلق ہو تو اسے ہم مضاف کہتے ہیں، اور جس سے کسی دوسرے اسم کا تعلق ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ کہتے ہیں. جیسے ہم نے کہا رام کا بھائی، بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. تو رام کا بھائی، یہ بھائی کیا ہے؟ یہ بھائی مضاف ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی کا تعلق کس سے ہے؟ رام سے. اسی طرح ہم نے کہا کہ رام کا بھائی، اس میں رام کیا ہے؟ رام اس میں معرفہ ہے، اور رام سے بھائی کا تعلق ہے، اس لیے رام ہمیشہ مضاف الیہ ہوگا. ابھی بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو اگر آپ اس میں نکرہ اور معرفہ سمجھتے ہیں تو ہمیشہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ مضاف جو ہوتا ہے وہ اس میں نکرہ ہوتا ہے، اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ اس میں معرفہ ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا رام کا بھائی یا زید کا بھائی جو بھی ہو، تو اس میں معرفہ کون سا ہے؟ تو زید ہے. تو زید مضاف الیہ ہے. اور اس میں نکرہ کون ہے؟ تو بھائی جو ہے وہ اس میں نکرہ ہے جو مضاف ہے. اگر ابھی بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس طرح سے سمجھے کہ اردو میں ہمیشہ جو ہے وہ مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے، یہ غریب کی جھوپڑی ہے، اس جملے میں غریب کیا ہے؟ تو شروع میں کون سا آیا غریب کی جھوپڑی میں؟ تو غریب آیا. تو ہم نے کہا کہ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. تو غریب پہلے ہے تو غریب مضاف الیہ ہے، اور بعد میں ہے جھوپڑی تو وہ کیا کہلائے گا؟ مضاف. اب آگے دیکھیے، درج ذیل شعراء میں مزاح کے شاعر کون ہیں؟ تو یہ بھی کوشچن کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے. درج ذیل شعراء میں مزاح کے شاعر جو ہے وہ دلاور فغار ہے. اگر آپشن میں آپ کا یہ کوشچن میں بہت سارے جیسے اکبر الہ آبادی، سید محمد جعفری، بیک الاتساہی، یہ سب اگر آپشن میں رہتا ہے تو وہ ان سب میں سے کیا کہتے ہیں اکبر الہ آبادی، سید محمد جعفری اور دلاور فغار جو ہے یہ مزاح کے شاعر ہوں گے، اور بیک الاتساہی جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس لیے آپ یاد رکھیے گا آپشن میں کون سا رہتا ہے. اس بار پوچھا گیا ہے تو دلاور فغار آپشن میں ہے، تو دلاور فغار صحیح ہے. غالب نے کتنے خطوط لکھے؟ 500، 700، 800 یا پھر 900؟ تو غالب نے کل ملا کر 900 خطوط لکھے تھے. فعل ماضی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو مشکل کام، بہت آسان کام، گزرا ہوا کام یا پھر آسان کام. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فعل ماضی ہم کسے کہتے ہیں؟ تو گزرا ہوا کام کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں. اس کی مثال ہے تھا، تھے، تھی اگر لاسٹ میں رہتا ہے تو ہم فعل ماضی سمجھتے ہیں. ہے، ہوں رہتا ہے تو فعل حال، اور گاگے گی رہتا ہے تو ہم اسے فعل مستقبل سمجھ لیتے ہیں. آگے ہے شبنم کمالی کا تعلق کس صنف سے ہے؟ جی ہاں، تو شبنم کمالی کا آپ کے نصاب میں فرسٹ چیپٹر ہے حمد خدائے عز و جل، جس کے مصنف ہے شبنم کمالی. تو وہیں سے یہ کوشچن لیا گیا ہے. تو ان کا تعلق جو ہے وہ شاعری سے ہے. اقبال کے لغوی معنی کیا ہے؟ جی ہاں، اقبال کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو اقبال کے لغوی معنی جو ہے وہ ہے خوش قسمتی. جی ہاں، کیا ہے؟ خوش قسمتی، جسے آپ کہتے ہیں خوش نصیب، لک جسے آپ کہتے ہیں وہ. اور ادبار جو ہوتا ہے اس کا یہ الٹا ہے. ادبار کا مطلب بد قسمتی، بد نصیبی، اور اقبال کا مطلب خوش قسمتی، خوش نصیبی. تو ادبار کا جو ہے یہ ضد ہے. معنی کے اعتبار سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی ہاں، تو معنی کے اعتبار سے جملے کی 2 قسمیں ہیں. وہ کون کون ہیں؟ تو ایک ہے جملہ خبریہ اور ایک ہے جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ تو جملہ خبریہ نام سے ہی واضح ہے کہ جملہ خبریہ جس میں کوئی خبر دی جائے اور اس میں سچ اور جھوٹ کا احساس ہو. جیسے ہم نے کہا زید چالاک ہے، تو اس میں احساس ہو رہا ہے
کہ اچھا زید چالاک ہے یا نہیں، یعنی اس میں سچ اور جھوٹ کا اندازہ ہو رہا ہے۔ اور جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ تو جس میں بات بنائی جائے اور اس میں سچ اور جھوٹ کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ ادھر آؤ، تو اس میں ادھر آؤ اس سے کنفرم ہے، اس میں سچ اور جھوٹ کا انداز نہیں ہوتا ہے، اس میں بات بتائی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا ماشاء اللہ کیا خوب بات کہی، تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جس میں بات بتائی جاتی ہے اسے ہم جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، عبد المغنی کس مضمون کے استاد تھے؟ ڈاکٹر عبد المغنی جو ہے وہ کس مضمون کے استاد تھے؟ تو ڈاکٹر عبد المغنی جو ہے وہ انگریزی کے لیکچرر کی حیثیت سے پٹنہ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، اس لیے ڈاکٹر عبد المغنی کس مضمون کے استاد ہوئے؟ انگریزی کے۔ حالانکہ بعد میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بی این کالج میں ان کا تبادلہ ہو جاتا ہے اور پھر وہیں سے یہ ریٹائر کرتے ہیں۔ تو یہ بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ پٹنہ یونیورسٹی سے ڈاکٹر عبد المغنی کا تبادلہ کس کالج میں ہوا؟ تو بی این کالج میں۔ آگے ہے ڈیس خالی جگہ آپ میرے گھر تشریف لائے، شاباش آپ میرے گھر تشریف لائے، یا افسوس آپ میرے گھر تشریف لائے، یا پھر ہائے آپ میرے گھر تشریف لائے، یا پھر مرحبا آپ میرے گھر تشریف لائے۔ تو دیکھیں چاہے آپ شاباش کہہ لیں چاہے مرحبا کہہ لیں، یہ دونوں کے معنی ایک ہی ہے۔ جیسے ہم نے کہا شاباش یا پھر واہ واہ یا پھر خوش آمدید، یعنی کسی کے پرخلوص استقبال پر جو ہے ہم ان لفظوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو شاباش بھی ویسے صحیح ہے اور مرحبا بھی صحیح ہے، لیکن آپشن کے حساب سے ہمیں کوئی ایک ہی چوز کرنا ہے تو زیادہ بیٹر جو ہے وہ مرحبا ہے، لیکن اگر آپ شاباش بھی چوز کرتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے سوال نمبر 22، مت جاؤ کیا ہے؟ ندا، نہیں، تمنا یا پھر امر۔ تو جس میں کسی کام سے روکا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم نہیں کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مت جاؤ، یہاں پر روکا جا رہا ہے تو اس لیے اسے ہم کہیں گے نہیں۔ ندا کسے کہتے ہیں؟ تو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہیں گے اجی ادھر آئیے، ایک گلاس پانی لاؤ، تو یہ حکم ہو گیا ایک گلاس پانی، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ امریہ کہیں گے۔ جس میں حکم یا گزارش ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ امریہ کہتے ہیں۔ اور تمنا بھی آپشن میں ہے، تو تمنا کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی آرزو یا تمنا ظاہر کرے، جیسے ہم نے کہا کہ کاش بھارت میچ جیت جاتا، تو یہ تمنا ہوا، تو اسے ہم تمنا کہتے ہیں۔ یہ کتاب نہیں ہے، اس جملے میں یہ کیا ہے؟ یہاں پر تئی نہیں ہے بلکہ نہیں ہے، وہ ٹائپنگ غلط ہے۔ تو یہ کتاب نہیں ہے اس جملے میں یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید کو آپ پہلے سمجھنے کی کوشش کیجئے، پھر آپ اس کا جواب خود بخود بتائیں گے۔ تو نزدیک کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اگر کوئی بھی استعمال ہوتا ہے تو اسے ہم اس میں اشارہ کہتے ہیں، اور دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس میں استعمال کرتے ہیں تو اسے ہم اس میں اشارہ بعید کہتے ہیں۔ بعید کا مطلب ہی ہے دور، ماضی بعید آپ پڑھے تھے، اور قریب ماضی قریب بھی پڑھے تھے جس میں قریب کا۔ تو نزدیک کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں اس میں اشارہ قریب، اور دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم اس میں اشارہ بعید کہتے ہیں اسے۔ تو یہ کتاب نہیں ہے، اس میں یہ جو ہے یہ نزدیک کی چیزوں کو واضح کر رہا ہے یہاں پر، تو وہ کیا کہلائے گا؟ اس میں اشارہ قریب۔ تو جیسے ہم نے کہا ان کا نام زید ہے، تو ان کا نام زید ہے، یہ نزدیک کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، نزدیک میں زید ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا یہ، یا اسی طرح ہم نے کہا اس، ان، اسے، یہ سب اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس میں اشارہ قریب کی پہچان ہے۔ اگر ہم کہہ دیا ہے کہ وہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے کہ مطلب دوری کا اندازہ ہو رہا ہے یہاں پر، تو وہ اس میں اشارہ بعید کہلائے گا۔ تو امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آگے دیکھیے سوال نمبر 24 میں ہے جس لفظ کا کوئی معنی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، جیسے ہم نے کہا چائے، اور پھر ہم نے کہا وائے، تو چائے کا مطلب کلیئر ہو رہا ہے، اس سے معنی واضح ہو رہا ہے، لیکن وائے سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ تو جس لفظ کا کوئی معنی ہو، جیسے چائے ہم نے کہا، تو چائے سے معنی واضح ہو رہا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم موضوع کہتے ہیں، اور جس سے معنی واضح نہیں ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اسے مہمل کہتے ہیں۔ تو اگر آپ سے پوچھے کہ جھگڑا، تو جھگڑا کیا ہے؟ یہ موضوع ہے، اور اگر آپ سے پوچھ دے وگڑا، تو وگڑا کیا ہے؟ مہمل ہے۔
اب ہے سوال نمبر 25، وہ کھاتا ہے میں کھاتا ہے کون سا فعل ہے؟ جی ہاں، تو ہم نے کہا تھا کہ ہے ہوں اگر رہتا ہے تو حال کی پہچان ہے، اور گاگے کی رہتا ہے تو مستقبل کی پہچان ہے، اور تھاتے تھی اگر آخر میں رہتا ہے تو وہ ماضی کی پہچان ہے۔ تو ہے ہوں میں سے آیا تو فعل حال ہے۔ اردو میں ربائی کی روایت کہاں سے آئی؟ دیکھیے اس میں بہت سارے بچے کنفیوز کر جاتے ہیں، کیونکہ ربائی جو ہے وہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے چار کے۔ اب یہیں پر بچے غلط کر دیتے ہیں کہ ربائی جب عربی لفظ ہے تو obvious سی بات ہے کہ یہ عربی سے ہی ہوگا، اس طرح سے بچے عربی پر نشان لگا کر آتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کوشچن آپ غور سے پڑھیں تو کوشچن میں پوچھا جا رہا ہے کہ اردو میں ربائی کی روایت کہاں سے آئی؟ تو اردو میں اگر پوچھ رہا ہے تو ربائی کی روایت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، فارسی شاعری کے زیر اثر ہوا ہے نا، تو اس لیے اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن بی۔ آگے ہے سوال نمبر 27، ہمالیہ پہاڑ سب سے اونچا ہے، اس جملے میں صفت کیا ہے؟ جی ہاں، ہمالیہ پہاڑ سب سے اونچا ہے، اس جملے میں صفت کیا ہے؟ ہمالیہ یا پھر پہاڑ یا پھر سب سے اونچا یا پھر ہے؟ تو یہاں پر کیا ہے کہ ہمالیہ پہاڑ سب سے اونچا ہے، تو پہاڑ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے یہاں پر کہ وہ کیا ہے کہ وہ بہت ہی اونچا ہے، تو اونچا یہاں پر کیا کہلائے گا؟ یہی صفت ہو جائے گا، اس لیے اس کا صحیح جواب ہے آپشن جیم۔ آگے ہے سوال نمبر 28، جس فعل کے زمانہ حال میں کام کا جاری رہنا پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، تو کام کا جاری رہنا کس میں پایا جاتا ہے؟ تو آپ کو ہم بتائے تھے کہ ماضی استمراری یا پھر ماضی ناتمام کو ہی ہم کیا کہتے ہیں، جس میں کام کا جاری رہنا پایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھ لے آپشن میں کیا ہے، حال مطلق، زمانہ حال، حال احتمالی یا پھر حال ناتمام۔ تو جس فعل کے زمانہ حال میں کام کا جاری رہنا پایا جاتا ہے اسے ہم ماضی استمراری یا پھر ماضی ناتمام یا پھر حال ناتمام کہتے ہیں، اس لیے اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی۔ آگے دیکھیے، درج ذیل میں سے ماضی بعید کی مثال کون ہے؟ تو جس میں دوری کا زمانہ پایا جاتا ہے اسے ہم ماضی بعید کہتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے چور دیکھا تھا، کیا ہم نے چور دیکھا تھا، تو اس میں دوری کا اندازہ ہو رہا ہے، وہ گیا تھا، تو ان سب سے اندازہ ہو رہا ہے کیا کہ اس میں دور کا زمانہ پایا جا رہا ہے، تو وہ ماضی بعید کی مثال ہے۔ تو آپشن میں ہے وہ گیا تھا، تو وہ گیا تھا کیا ہے؟ یہ ماضی بعید کی مثال ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 30، غبار خاطر کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ ابوالکلام آزاد، وزیر اعظم عبدالغفور شہباز یا پھر مرزا غالب؟ تو یہ جو کوشچن ہے یہ کلاس 12 کہکشاں حصہ 2 11 چپٹر سے پوچھا گیا ہے، جہاں ہے غبار خاطر سے 3 خطوط جس کے مصنف ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ تو غبار خاطر کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد کا۔ تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں میں سارے سوالوں کو حل کر دیا ہوں، امید ہے آپ اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو ابھی بھی کسی سوال میں ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب بتایا جائے گا۔ ساتھ ہی ٹیلی گرام کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ وہاں ہم سے جڑیں، وہاں کوئز بھی کرایا جاتا ہے جس سے آپ آسانی سے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر میں ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔